لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، ولعنة الله على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بر محمد. صل على محمد وآل محمد. ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اجر رسالت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں ہے الا المودۃ فی القربہ، مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت اختیار کرو. ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہ حسنا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کرتے جائیں گے. کل کی گفتگو اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے تو ایک طرف سورہ مبارکہ نحل میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کے آئے گا اس کو اس کی نیکی سے بہتر دیا جائے گا اور یہ لوگ قیامت کی دہشت سے محفوظ رہیں گے. وہ نیکی کیا ہے؟ اس آیت نے یہ بتایا کہ نیکی محبت اہل بیت ہے. گویا کہ یہ بات اگر دونوں آیتوں کو ملایا جائے تو یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ عشق اہل بیت، محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ اگر اس نیکی کے ساتھ آدمی اس دنیا سے اٹھتا ہے تو قیامت میں دہشت سے بھی محفوظ رہے گا اور عمل سے زیادہ اجرت کا بھی حقدار ہوگا. اور اس سلسلے میں اور بھی آیتیں ہیں، اگر آپ ساری آیتوں کو یکجا کریں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جو اجرت کا مطالبہ کیا ہے، مطلب اس کا ہے کہ اہل بیت سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو اس کی ضرورت. فَهُوَ لَكُمْ، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے. ہم تم سے کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، محبت کرو نہ کرو یہ تمہارے اختیار کی بات، لیکن محبت کرے گا کون؟ إِلَّا مَنْ شَاءَ اتخذ الى ربہ سبیلا، وہ کہ جو اللہ کی طرف جانے کے لیے راستے کی تلاش میں ہے وہ اس محبت کو اختیار کرے گا. تو گویا اگر ان ساری آیتوں کو یکجا کریں تو کیا طے ہوا کہ محبت اہل بیت سے نفع ہمارا ہے. محبت اہل بیت وہ نیکی ہے کہ جس سے انسان دہشت سے محفوظ رہے گا. جس کو اللہ کی طرف جانے کے لیے راہ کی تلاش ہے وہ راستہ خدا تک پہنچنے کا کیا ہے؟ عشق اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے. تو آج کی گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ محبت اہل بیت، اور پھر یہ بات یہاں تک آئی تھی کہ جب یہ طے ہو گیا قرآن مجید سے کہ عشق اہل بیت، محبت اہل بیت حسنہ ہے، محبت اہل بیت نیکی ہے، تو اب اگر اس حسنے کے سلسلے میں کوئی روایت ہم کو ملتی ہے تو چونکہ قرآن نے مودت کو حسنہ کہہ دیا ہے اور اہل بیت کا کہنا یہ ہے کہ قرآن سے اگر بات مطابق ہے تو ہم نے کہی ہے، اور اگر قرآن سے بات مطابقت نہیں رکھتی ہے تو گویا ہم نے وہ بات نہیں کہی ہے. ما قلنا، ہم نے کہا ہی نہیں ہے. راوی چاہے جتنا بڑا ہو
وہ دروغ گو ہے۔ اب جب یہ بات طے تو امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث ہم سب کے لیے سمجھنا آسان کہ جہاں امام نے فرمایا حب علی حسنۃ لا یضر معها سیئہ، علی کی محبت وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز ضرر رساں نہیں ہو سکتی۔ وبغض علی سیئۃ، اور علی کی دشمنی وہ برائی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی اچھائی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ جب اتنا آپ نے سمجھ لیا تو آج اس حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا کہ روایت کہتی ہے لو ابد ابدن، پیغمبر کی حدیث ہے، لو ابد ابدن ما قام به نوح فی قومه، اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے تبلیغ کی ہے، ولو مد فی عمرہ، اگر کسی کی عمر کو اتنی طولانی کر دیا جائے کہ حتی حج 1000 مرۃ علی قدمہ، کہ وہ انسان 1000 حج، آدمی پہچانے اہل بیت کیا ہیں، مخصوصاً امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کیا ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، آج بہت نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے، ہوتا نہیں ہوتا، آج تقویٰ طاری ہو جاتا ہے آدمی پر، کبھی کبھی تقویٰ سوار ہو جاتا ہے۔ اس میں روایات ہیں، اس کو کہتے ہیں نفحات، ایسی ہوا چلتی ہے کہ آدمی کا دل دین کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کے نفحات ہوں تب 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لیجئے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ عشق اہل بیت نصیب ہو گیا، عشق امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نصیب ہو گیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے اندر وجد برد حبنا اہل البیت فی قلبہ، اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر ہم اہل بیت کی محبت کی خنکی محسوس کرتا ہے، فلیکثر الدعاء لامہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنی ماں کے حق میں دعا کرے۔ لو ابد عبدا ما قام به نوح فی قومہ، اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے تبلیغ کی ہے، اگر کسی کی عمر اتنی طولانی کر دی جائے، حتی حج 1000 مرۃ علی قدمہ، 1000 حج پیدل بجا لائے۔ ایک حج کا ثواب پتہ ہے کیا ہے؟ دیکھیے حج تو کئی قسم کا ہے، ایک حج وہ ہے ایک پوسٹر شائع ہوا، 4 ذاکرین کا اس میں نام ہے، الحاج فلاں صاحب خطاب کریں گے، الحاج فلاں صاحب خطاب کریں گے، الحاج فلاں صاحب خطاب کریں گے، نیچے لکھا ہے اور وسیع حسن صاحب خطاب کریں گے۔ تو اب جب پوسٹر دیکھا تو یار سب کے سامنے الحاج لکھا ہوا ہے، حاجی لکھا ہوا ہے یار، اور چلو حج کر کے آتے ہیں تاکہ کم از کم اب آئندہ پوسٹر چھپے تو ہمارے نام کے آگے بھی الحاج لکھ دیا جائے۔ اس حج کی کوئی اوقات ہے؟ اس حج کی کوئی حیثیت ہے؟ جب تک حج نہیں کیا تھا تم نے مسلمان تھے، آپ روایت ہے، جب تک حج نہیں کیا تھا وسیع حسن نے تب تک مسلمان تھے، اور اب جو حج کر کے آئے 4 نام شریف حدیثوں میں ہے، نہ یہ کہ صرف کافر ہو گئے، 4 نام ہیں۔ حدیث سناؤں آپ کو، اگر کوئی شخص عمل بجا لاتا ہے غیر خدا کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، کل کو قیامت میں اس کو 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یا کافر، یا غادر، یا خاسر، ایک بھول گئے سلوات پڑھیے محمد، یا فاجر، حبط عملک وبطل اجرک، اے کافر، اے فاجر و بدکار، اے خاسر گھاٹا اٹھانے والے، اے غادر دھوکے باز، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، حبط عملک وبطل اجرک، تیرا عمل برباد، تیرا اجر باطل، پالنے والے کیوں؟
2 لاکھ روپے لگا کے گیا ہوں حج کرنے کے لیے اور مرنے کے بعد ہم کو کافر کہا جائے، مشرک کہا جائے، غادر دھوکے باز کہا جائے، جواب کیا ہوگا؟ میرے لیے کب حج کرنے آئے تھے؟ پبلک کے دکھلانے کے لیے گئے تھے، ان سے اجرت مانگو، ہم سے کیوں مانگتے ہو؟ تو اگر عمل خدا کے لیے نہیں ہے تو عمل چاہے جتنا بڑا ہو اس کی کوئی حیثیت؟ کس عمل کی حیثیت ہے؟ جو اللہ کے لیے ہو. اور اگر عمل اللہ کے لیے ہے تو اب روایت سنیے. سنانا کیا سب جانتے ہیں آپ، صرف توجہ دلانا مقصود. اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، خدا کا معبود کا لاکھ لاکھ احسان ہے. مجلس حسین علیہ السلام کے صدقے میں کیا کچھ نہیں ہمیں آتا ہے. یہ ہم لوگ بھی بس ایک ثواب کا طریقہ ہے، ورنہ جتنی باتیں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ آپ حضرات جانتے رہتے ہیں. اگر کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے اللہ کے لیے تو روایت کہتی ہے جب پلٹتا ہے گناہوں سے ایسا پاک ہو چکا ہوتا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. حج کا ثواب سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک حدیث سن لیجئے. اگر کوئی شخص، چھٹے امام سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، من طاف البیت اسبوعا، جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ، کتب لہ 6000 حسنہ، 6000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی. ومحی عنہ 6000 سیئہ، 6000 برائی اس کے نام اعمال سے مٹائی جائے گی. ورفع لہ 6000 درجہ، 6000 درجات اس کو ترقی عطا کی جائے گی. کس کو؟ من طاف البیت اسبوعا، جو اللہ کے گھر کا طواف کرے 7 مرتبہ. ایک بار کوئی مکے چلا جائے، ایک بار کوئی جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کر لے، 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 6000 برائی مٹائی جائے گی، 6000 درجات اس کو ترقی عطا کی جائے گی. خلوص دل سے کوئی حج کر کے ایک بار پلٹ کے آ رہا ہے، اللہ اس کو ایسے گناہوں سے پاک کرے گا جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہا ہے. اگر کوئی شخص پیدل 1000 حج بجا لائے اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس کا کیا لو مدہ فی عمرہ، اگر کسی کی عمر طولانی کر دی جائے، حتی حج 1000 مرت علی قدمہ، یہاں تک کہ 1000 حج پیدل بجا لائے. معمولی آدمی ہوگا وہ. یہ جو مجمع ہمارا ہے الحمدللہ، اس میں کتنے افراد ہوں گے جو ملینر ہوں گے انشاءاللہ، لکھ پتی ہیں انشاءاللہ، کروڑ پتی ہیں انشاءاللہ. لیکن اس پورے مجمع میں کوئی ہے کہ جس کے پاس سونے کا پہاڑ ہو؟ ڈاکٹر صاحب ہے آپ کے پاس؟ پورے مجمع میں ہے. امام رضا علیہ السلام کے پاس ہے حیدرآباد میں، مگر وہ بھی سونے کا نہیں ہے. اوقاف ہے وہاں، کوہ قائم، کوہ امام زامن، وہ پورا پہاڑ وقف ہے اور اچھی کروڑوں کی آمدنی ہے الحمدللہ. لیکن سونے کا پہاڑ کسی ایک آدمی کے پاس. حدیث سے ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا پیغمبر فرمانا چاہتے چلو مان لیا کہ ہے کسی کے پاس، اور اس سونے کا کیسا پہاڑ؟ کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دے. معمولی آدمی ہوگا وہ کہ جو 1000 حج پیدل بجا لائے، کوہ احد کے برابر سونے کا پہاڑ راہ خدا میں خیرات کر دے. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر، اچھا یوں بھی خیرات کرنا. صلوات بر محمد. البتہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ کسی دن جو ہے اس کو الگ سے پڑھا جائے گا کہ مومن کی خدمت کرنا، اور خاص کر کے آج کل جو باتیں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سنتے ہیں اس کے بعد اور یہ جذبہ پیدا ہو رہا تھا کہ ایک مجلس اس پر پڑھو کہ مومنین کی مدد کرنا، خدمت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے. الگ سے میں پڑھتا، لیکن آج اسی حدیث کی جو طواف والی میں نے کہی اسی کے آگے ایک فقرہ اور بھی ہے، آپ اس سے اندازہ کیجئے. کیا پڑھا میں نے ابھی؟ من طاف البیت اسبوعا، جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا 7 مرتبہ، 6000 نیکیاں لکھی جائیں گی، 6000 برائی مٹائی جائے گی، 6000 درجات اس کو ترقی دی جائے گی. اس کے بعد امام فرماتے ہیں ولیکن من قضا
حاجت المؤمن، لیکن اگر کوئی شخص کسی مومن کی ضرورت کو پوری کرتا ہے فَهُوَ أَفْضَلُ مِن طَوَافٍ وَطَوَافٍ وَطَوَافٍ 10 بار امام نے تکرار کی ہے کہ یہ طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے، طواف سے افضل ہے کسی مومن کی حاجت روائی کرنا۔ اب یہاں حدیث کیا کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، ان سب کے باوجود خوشبو جو ہوتی ہے، خوشبو اس کی اپنی اوقات ہے، کچھ یہاں سے محسوس ہوگی، ہاں ہے کچھ خوشبو ہے کہ یہاں سے محسوس ہوگی، کچھ یہ ہے کہ وہاں احسان بھائی بیٹھے ہیں وہاں سے محسوس ہوگی، تو خوشبو کی اپنی کیپیسٹی ہے، کچھ اتنی دور سے، کچھ اتنی دور سے، کچھ اتنی دور سے، کچھ اتنی۔ جنت کی بھی اپنی خوشبو ہے، جنت کی خوشبو کتنی دور سے محسوس ہوگی؟ روایات میں 2000 سال میں، کم سے کم روایت 500 برس کی ہے، 500 سال کے فاصلے سے بہشت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنے فاصلے سے جنت کی بو محسوس ہوگی۔ اب جب یہ سمجھ گئے آپ، پھر سے پوری روایت پڑھیے۔ اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے جتنی نوح نے تبلیغ کی، 1000 حج پیدل بجا لائے، کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، اس کے باوجود نبی نے فرمایا علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے جنت کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا۔ جنت میں جانا دور کی بات ہے، جنت کی بو نہیں محسوس کر سکتا ہے۔ علی کی محبت ایمان ہے۔ اگر عشق علی نہیں ہے، ایک آدمی ہے جو بے دین ہے، ایک سوال ہے کہ علی آدمی ہی تو ہے کہ اللہ ہے؟ آدمی ہے نا کہ علی اللہ ہے؟ آدمی ہے۔ ایک آدمی اتنا اونچا ہو جائے کہ دنیا کے اربوں خربوں انسانوں کی نماز، عبادت، دعا سب جو ہے وہ ڈیپینڈ کرنے لگے ایک آدمی کی محبت پر، یہ عقل میں آتی ہے بات؟ یہ سمجھ میں بات آتی ہے کہ ایک آدمی اتنا بلند ہو جائے کہ خربوں مسلمان دنیا کے سب کی نمازیں ایک طرف، جب تک اس کی محبت دل میں نہیں ہے کسی کی نماز قبول نہیں، کسی کا روزہ قبول نہیں ہے۔ ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تمہاری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تب یہ اعتراض تم نہ کرتے۔ تو کیا مطلب؟ ہم نے کہا یہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے کس کے صدقے میں؟ وما لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے اے پیغمبر میں کائنات کو خلق نہ کرتا۔ یہ کون ہے؟ نام کیا ہے ان کا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، جن کے لیے کہا گیا جی صلی اللہ علیہ وآلہ، ان کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، صرف رسول ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ مردوں کی قید پر توجہ رہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں تو ہیں کیا؟ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بس اللہ کے رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ کہ صاحب جب اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں تو یہ طٰہٰ کیا چیز ہے؟ پھر یہ مزمل کیا چیز ہے؟ یہ پھر مدثر کیا چیز ہے؟ ایک طرف آپ ہی کہتے ہیں کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں فقط رسول ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں طٰہٰ، پھر آپ کہتے ہیں مزمل۔ ایک سلوات پڑھیے، میں اس میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں بار بار نا۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار
اب پتہ نہیں آپ کے یہاں تو نہیں معلوم اس کو کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں جو سول سروسز ہوتی ہیں اس کو IS کہتے ہیں۔ انڈیا لیول کا ایگزام اگر آپ کر لیجیے تو وہ IS کہلائے گا، پروونشیل ہوگا تو وہ PCS کہلائے گا۔ تو جو PCS ہو جائے گا تو وہ اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پر ہو سکتا ہے، IS ہو جائے گا یا IPS ہو جائے گا، تو پولیس سروسز میں DM ہے، کمشنر ہے، یہ IS ہو گیا آپ کا بیٹا۔ وہ ہو گیا IS ہونے کے بعد اتفاق سے کمشنر یا DM کسی شہر کا۔ ذی الحج قریب تھی، 10 کو آ گیا گھر، وہ ناشتہ تیار ہو گیا۔ آپ نے کہا بیٹے چلیے ناشتہ کر لیجئے۔ اوکے صاحب، ہم کو معلوم ہوا صاحب کہ یہ جو کمشنر صاحب ہمارے شہر میں یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا ایسا چلیے آپ اپنے صاحبزادے سے بات کر لیجئے، یہ میرا کام ہو جائے۔ ان کا چلیے۔ وہاں گئے تو دروازے پر ارد علی کھڑا تھا۔ باپ نے پوچھا ارد علی سے کہ صاحب ہیں؟ بولتے نہیں بولتے صاحب؟ میں نے کہا ارے ابھی گھر پہ پرسوں میں نے دیکھا کہ آپ نے کہا بیٹے ناشتہ کر لیجئے، وہ آپ کے جو ہے دوسرے پوتے نے کہا امو جان ناشتہ کر لیجئے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا صاحب ہیں؟ کہنے کہ دیکھیے وہ گھر کی بات تھی، تو وہاں بیٹا کہا جائے گا، وہاں امو جان کہا جائے گا، وہاں سلمہو کہا جائے گا۔ تو جب آپسی گفتگو ہوگی تب پیار کے انداز بات ہوگی، جب آفیشیل کام ہوگا تو بائی پوسٹ خطاب کیا جائے گا۔ قرآن نے پیغمبر کے 2 انداز، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، پوسٹ کیا ہے ان کی؟ فقط رسول ہے۔ پھر طٰہٰ کیا ہے؟ پھر مزمل کیا ہے؟ پھر مدثر کیا ہے؟ کہ یہ پیار کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، یہ عشق کی باتیں ہیں۔ جب محبت کی باتیں ہوں گی کبھی طٰہٰ کہا جائے گا، کبھی مزمل کہا جائے گا، کبھی مدثر کہا جائے گا۔ جب آفیشیل کام ہوگا تب رسول کہہ کے خطاب کیا جائے گا۔ یہ بات طے ہو گئی نا، جب آفیشیل کام ہوگا تب رسول کہہ کے خطاب کیا جائے گا۔ اب جب قرآن میں ہم نے جیسے ہی پڑھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سمجھ گئے یہ محبت کی بات نہیں ہے، یہ آفیشیل کام ہے، بائی پوسٹ خطاب کیا جا رہا ہے۔ صلوات بر محمد تین حصوں میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگر آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیا، پیغمبر آگے بڑھ گئے۔ پھر جبریل آئے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اب آیت تو نہیں ہے لیکن مطلب یہ نکلتا، دیکھیے ہلکا مت لائٹلی مت لیجیے اس کو، آپ ہلکا مت لیجیے، آپ سمجھ لیجیے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس کا کیا مطلب نکلا؟ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب روایت کہتی جامع الاخبار کے اعتبار سے کہ پیغمبر نے جبرائیل سے کچھ کہا، وہ واپس ہوئے، پھر تیسری بار آئے، تب تک یہ قافلہ غدیر پہنچ چکا تھا۔ اور اب کبھی آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ جب آفیشیل کام ہے تو وہ ذمہ دار ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اب جب وہاں سے ضمانت آ گئی، عمل کے اعتبار سے تو معصوم تھے ہی، اب ظاہری اعتبار سے بھی کہ سب سے اللہ محفوظ رکھے گا شر سے، لوگوں کے شر سے بھی معصوم بنا دیا۔ جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس لے لیا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ اتنے سے لوگ ہیں اور اس کے لیے اتنے اوپر ہم بیٹھے ہیں۔ 2-1 دن یہاں کوشش کی تھی، یہ مائک گڑبڑ کرتا تھا، اوپر سے تکلف یوں کرتے تھے کہ کوئی بیچارہ اسپینڈیلائٹس کا مریض ہے، وہ کب تک گردن جھکا کے کھڑی کر کے دیکھے گا، اس کو درد ہونے لگا، تو ذرا نیچے بیٹھو۔ تو وہ سمجھ میں نہیں آیا میرے، تو آج یہاں آ گیا کہ شاید، لیکن آج پھر یہ رکوع ہی میں ہے۔ بار بار لوگ ان کو سیدھا کرتے ہیں مگر یہ رکوع کرنے لگتے ہیں، چاہے اور کچھ دیر رک جائے تو سجدہ ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد وآل۔ اب جو واپس ان کا انتظار کیا گیا، اب کتنا مجمع تھا غدیر میں؟ 80,000، 1,00,000، 1,20,000، 1,24,000، اس سے بھی زیادہ، 1,00,000 کے سم تھنگ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اتنے سے آدمیوں کے لیے اتنے اوپر بیٹھے ہیں، 1,00,000 مجمع کے لیے
اچھا یہاں کھڑے ہو کے کہہ دیں گے تو کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوا، ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو اس کے لیے اونچائی چاہیے. تو اب اونچائی کہاں سے اچانک لے آئیں؟ تو مشہور ہے کہ صاحب وہ پالانے شتر کجاوے رکھے گئے. تو کجاوے کتنے تھے بھائی؟ 1.25 لاکھ آدمی تھے، تو سب تو اونٹ سے نہیں گئے ہوں گے نا. کچھ تو گھوڑوں سے گئے ہوں گے، کچھ خچروں سے گئے ہوں گے، کچھ گدھوں سے گئے، کچھ بیچارے غریب آدمی پیدل گئے ہوں گے نزدیک والے. لیکن اگر 25% بھی لوگ تھے اونٹ سے جانے والے تو 25,000 30,000 کجاوے ہوں گے نا. تو 30,000 کجاوے سب تو اٹھا کے رکھ دیے نہیں گئے ہوں گے. اگر 30,000 رکھ دیے جائیں تو بہت اونچا ہو جائے گا نا. تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کجاوے جو لیے گئے اس میں کوئی کرائٹیریا تھا کس کا لیا جائے گا کس کا نہیں؟ سوال ہے نہیں ہے. تو کس کے کجاوے لیے گئے؟ ہمارے فیض آباد میں شہر میں ایک شاعر ہے بیچارے، ایک دن وہ آئے کہنے لگے وسیع بھائی آپ جو ہے حضرت علی پر بہت پڑھتے ہیں، یہ بتائیے کہ غدیر میں آپ نے جو ہے مطالعہ کیا کہیں کہ جو کجاوے یوز ہوئے تھے وہ کن کن لوگوں کے تھے؟ اچھا پبلک بھی ایسا سوال کرتی ہے کہ آدمی پھنس جائے. میں نے کہا ہر بات تو تمہاری ٹھیک ہے مگر بھیا نہیں جانتا ہوں یہ کہنا زیادہ آسان ہے بنسبت غلط بیان کرنے کے. یہ زیادہ سکون ہے. لا ادری کہہ دیا کافی ہے. میں نے کہا بھیا مجھ کو تو نہیں معلوم. تو کہنے لگا یا تو آپ بتائیے کس کے کجاوے تھے یا میرا شعر مان لیجئے آپ. اچھا شعراء کی بھی قسمیں ہیں. قرآن سے سنیے، آپ کو شعراء کے خلاف بھی قرآن ہے. الشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء ان کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے گمراہ لوگ پھرتے ہیں. الم تروا انہم فی کل واد یہیمون، نہیں دیکھتے ان شعراء کو جدھر سینگ سماتی ہے ادھر اونگا بونگا جو دل چاہتا بکتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون، یہ شاعر وہ ہیں جو وہی کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے. قرآن کی آیت ہے، کہیں اور سے نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں جو خود عمل نہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان شعراء کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل انجام دیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے. اس کا مطلب کہ یہ آیت ہر شاعر کے خلاف ہے، حسینی شاعر کے خلاف نہیں ہے، اس لیے مظلوم کی حمایت ہے. تو اگر کوئی ایسا شاعر ہے تو اس کے لیے روایت کہتی ہے الشعراء تلامید الرحمن، شعراء اللہ کے شاگرد ہیں، شعراء اللہ کے چیلے ہیں. اور واقعی اگر ایمان والا شاعر ہے نا، واقعی اگر دیندار شاعر ہے تو اہل بیت کی نگاہ ہے. آپ پڑھیے، اب تو شاید کتاب کی شکل میں آ گئی. مرحوم آیت اللہ العظمی مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، بڑی عظیم شخصیت. ایک دن وہ صبح اٹھے، انہوں نے کہا بھائی کوئی شاعر ہے شہریار کر کے؟ تبریز کے تھے وہ. لوگوں نے کہا ہاں ہے. تو کہا اس سے ملنا چاہتا ہوں، اس کو بلواؤ. شہریار کے ہاں پیغام پہنچ گیا، وہ آ گئے ملنے کے لیے، کبھی ملاقات نہیں تھی. ایک دن صبح جو ہے وہ خادم نے کہا کہ حضور کوئی صاحب باہر آئے ہیں ملنا چاہتے ہیں. ان کا بلا لاؤ. وہ جیسے ہی دیکھا کھڑے ہو گئے، گلے دھرے شہریار کیسے ہو تم؟ اب شہریار بھی اس چکر میں کہ صاحب میں ان سے زندگی میں نہیں ملا، یہ انہوں نے دیکھتے ہی مجھ کو پہچانا کیسے؟ یہ مشہور واقعہ ہے. یہ مجھ کو جانتے کہ آگا کیسے پہچانا؟ کہا پہچانا تمہارے شعر سناؤں. علی اے ہمائے رحمت بہت مشہور قصیدہ ہے شہریار کا. علی اے، یوٹیوب پہ جائیے مل جائے گا، شہریار ٹائپ کیجئے تو شاید مل جائے گا. علی اے ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا رہا، دل اگر خدا شناسی، عجیب شعر ہے اس کا، شعر سن لیجئے. دل اگر خدا شناسی حمدر رخ علی بن، اے دل اگر اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے ہر چیز علی کے چہرے میں دیکھو. بے علی شناختم من بے خدا قسم خدا را، علی کے ذریعے خدا کی قسم خدا کو پہچانا ہے. علی وجہ اللہ ہے. کہا حضور کیسے آپ نے پہچانا؟ کہا اس کا قصہ ہے. آپ نے یہ شعر میرا سنایا، میں نے آج تک یہ شعر کہیں پڑھا نہیں، ابھی جلدی تو کہا ہے. کہا میں نے ایک دن خواب دیکھا، مسجد سہلا ہے، بزم منعقد شعراء کی، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہے. پہلے عرب شعراء آئے، انہوں نے اپنے کلام بیان کیے.
عرب کے بعد اب امام نے فرمایا کہ میرے شہریار کو بلاؤ، اور اس وقت تم آئے اور تم نے یہی قصیدہ پڑھا، علی ہمائے رحمت تجھے آیتی خدا را. تو اس نے شہریار نے کہا ہاں آپ نے یہ خواب کب دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا فلاں تاریخ کو فلاں شب میں اتنے. اب شہریار کہتے ہیں یہ وہی وقت تھا جس وقت میں یہ قصیدہ لکھ رہا تھا. اگر اخلاص ہے تو الشعراء تلامید الرحمن. تو وہ شاعر آیا کہنے لگا یہ بتائیے وزیر بھائی کہ غدیر میں پیغمبر نے کس کے کجاوے لیے تھے، کس کا کجاوا یوز کیا گیا تھا؟ میں نے کہا بھائی نہیں معلوم مجھ کو، انصاف کی بات ہے نہیں معلوم. کہا یا تو آپ بتائیے اور نہیں تو ہماری بات مان لیجئے. میں نے کہا ہر شاعر کی بات تو نہیں مانی جا سکتی ہے، مگر یہ کہ بھائی ایک شاعر پہنچا اس سے ایک شعر ہو گیا، مصرع نہیں لگ رہا تھا. سنیے شعراء کی طرف کہتی ہے، آج بات ادھر گھوم گئی ہے. اس کا مصرع تھا کہ اگر بے ذر نظر مہر بوتراب کند. مصرع تھا شاعر کا، اب وہ پھنس گیا، اتنا بلند ہو گیا مصرع کہ دوسرا مصرع اس سے نہیں لگ رہا تھا کہ اگر بے ذر نظر مہر بوتراب کند. اگر کسی ذرے کے اوپر علی بوتراب کی نظر عنایت ہو جائے. اب اس کا دوسرا مصرع نہیں لگ رہا تھا. آج ہی جا کے چلا گیا وہ روزے پر، مصرع لکھ کر کے ڈال دیا ذریعے میں، مولا مصرع آپ لگائیے. یہ اپنا ایمان ہے، یہ اپنا ایمان ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر ایمان عمل صالح ہے، مظلوم کی حمایت ہے، تو شاعر پر نظر ہے اہل بیت کی. تھوڑی دیر کے بعد پرچہ واپس لیا، مصرع لکھا تھا. اور واقعہ یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی مصرع لگا بھی نہیں سکتا. مصرع کیا تھا؟ اگر بے ذر نظر مہر بوتراب کند. اگر بوتراب کسی ذرے پر نظر عنایت کر دیں کیا ہوگا؟ اب مولا کا مصرع دوسرا ہے، بے آسمان رود و کار آفتاب کند. ہوگا کیا؟ آسمان پہ جائے گا، جو کام سورج کرتا ہے وہ کام ذرہ کرے گا. اگر علی کی نگاہ اب اس آدمی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کجاوے کس کے استعمال ہوئے تھے؟ تو ہم نے بڑی شرافت سے کہہ دیا کہ بھیا مجھ کو نہیں معلوم. اس لیے کہ اہل بیت کے تئیں گڑھنا، اپنی جیب سے بیان کرنا، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. ہم اس کو نہیں معلوم. کہا جب نہیں معلوم تو میرا شعر ہے آپ سے قبول کیجئے. میں نے کہا یار پہلے سناؤ گے، قبول کرنے کے لائق ہوگا تب قبول کریں گے کہ ہر آؤں کی بات قبول کر لیں گے. اب وہ آدمی شعر کہتا ہے یہ آپ کے اوپر، آپ چاہے اس کو قبول کیجئے چاہے قبول نہ کیجئے. مجھ سے نہ پوچھے کہ میں نے قبول کیا کہ نہیں کیا. پڑھنے سے تو اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ قبول کیا ہو یا نہ کیا ہو، اچھا بہرحال لگا. اب وہ شعر کہتا ہے کہ جن پہ تھا شک نبی کو، چلے جائیں نہ کہیں، رکھوا لیے تھے ان کے کجاوے غدیر میں. یہ سب میں نے اس لیے اتنی دیر لگائی کہ آپ اس کو حقیقت نہ سمجھ. یہ شاعر کی فکر ہے، روایت نہیں ہے. یہ اس لیے میں نے اتنا پھیٹا اس کو کہ کہیں ایسا نہ کہ غلط میسج میری تقریر سے چلا جائے. یہ شاعر کی فکر ہے، شاعر جانے، اس کا کام جانے. لیکن بات اچھی لگی تو میں نے. اب ممبر تیار ہو گیا، پیغمبر تشریف لائے ممبر پر، خطبہ ارشاد فرمایا بہت قریب ہے وہ وقت کہ ان ادعا فاجاب، مجھے داعی اجل آواز دے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں. اور اسی میں یہ حدیث بھی انی تارک فیکم مستقلا، ایک پورا خطبہ. اس کے بعد ایک سوال ہے، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف نہیں رکھتا؟ بھائی اسی کو سن لیجئے، مجلس ختم کر دیں. کیا مطلب ہوا اس کا؟ شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے شیعہ نہیں ہوتا.
مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے مسلمان نہیں ہوتا، رضا تقی نقی جعفر نام رکھ لینے سے آدمی مسلمان اور شیعہ نہیں ہوتا، جب تک ہمارے اندر وہ صفات پیدا نہ ہو جائیں جو دین چاہتا ہے، جو مذہب چاہتا ہے، جو اسلام چاہتا ہے، جو اہل بیت چاہتے ہیں۔ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ بچپنے سنتے آئے پڑھتے آئے نا، آدمی کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہے؟ اچھا چھوڑیے، آدمی کو سب سے زیادہ محبت کس چیز سے ہونی چاہیے؟ کہا جو دائمی ہو، جو ہمیشہ رہنے والی ہو۔ عقل یہی کہتی ہے نا، جو باقی رہنے والی ہو اس سے محبت کرو، فنا ہو جانے والی چیزوں سے فائدہ کیا؟ ابراہیم نے بھی یہی درس دیا کہ انی لا احب الآفلین، ہم ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتے، ابراہیم نے یہی کہا نا۔ اور یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ ابراہیم وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا ان من شیعتہ لابراہیم، ان کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی ہے۔ خوب، تو باقی رہنے والی کون سی چیز ہے؟ کہ قرآن سے پوچھئے، قرآن نے کہا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت بہتر ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ کس سے محبت ہم کو ہونی چاہیے؟ آخرت سے، وہ دائمی بھی ہے، خیر بھی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بہشت، ایک بالش زمین کے لیے ہم جنت کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے اپنے بھائی کا ایک کمرہ دبا لیا ہے، یہ پتہ ہے اس کی قیمت ہم نے کیا ادا کی ہے؟ بہشت، جنت بیچ کر کے ایک بالش زمین اپنے بھائی کی ہم نے غصب کی ہے۔ تو ہم کو محبت ہونی چاہیے تھی سب سے زیادہ بہشت سے، ہم کو محبت کس سے ہوئی؟ ختم ہو جانے والے 2 فٹ کے کمرے سے۔ تو سب سے آخرت سے بھی زیادہ محبت کس سے ہوئی؟ ایک بالش زمین سے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ ایک لڑکا تھا، گردہ فیل ہو گیا، اب کیا کریں؟ کہ چینج کروا دو، پیسے کہ وہی جو کمرہ غصب کیا ہے، وہی جو زمین غصب کی ہے بیچ دو۔ جنت بیچ کر کے زمین غصب کی تھی، بنائی تھی، اب جب اولاد کی بات آئی تو زمین بیچ کر کے اولاد کا علاج کیا، چلیے الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جنت سے ہی بڑھ کر کے بیٹا ہے نا، بلکہ جب ہم پڑھ رہے کسی نے کہا بھی تھا اولاد، ہاں تو ٹھیک ہے، اولاد والی بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے آپ کا نظریہ ہے۔ آج پتہ نہیں کیوں بات شعر کی طرف جا رہی ہے، شعر ویر میں زیادہ پڑھتا نہیں ہوں، لیکن پھر ایک شعر یاد آ گیا، اولاد بے شک، لیکن کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی امام حسین سلام اللہ علیہ کے لیے، اکبر سا محلقہ ہو، اولاد ہے نا، اکبر سا محلقہ ہو یا عباس سا جری، تجھ کو سبھی عزیز تھے لیکن خدا کے بعد۔ اللہ اصل چیز ہے، وہ جو تو سب سے زیادہ محبت ہم کو ہونی چاہیے تھی بہشت سے، آخرت سے۔ آخرت بیچ کر کے زمین بنائی، اس کا مطلب اس سے بھی زیادہ محبت ہم کو زمین سے۔ زمین بیچ کر کے اولاد بچائی، اس کا مطلب اس سے بھی زیادہ ہم کو محبت۔ اولاد سے تو سب سے زیادہ محبت اولاد سے ہوئی۔ چلے جا رہے ہیں باپ اور بیٹے دونوں، سامنے سے پتھر آیا، فطرت کیا ہے؟ پتھر دیکھا، گردن جلدی سے نیچے کر لی، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ پیچھے بیٹے کو لگ جائے گی جس کو میں نے زمین بیچ کے بچایا ہے، پیچھے بیٹے کو لگے گی کہ باپ کو لگے گی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بیٹا جس کو زمین بیچ کے بچایا تھا وہ بھی ہمارے نفس سے بڑھ کے نہیں ہے۔ جب اپنے اوپر بات آ جائے گی، یہ بس کربلا کی خصوصیت ہے کہ حسین کے سامنے زہیر و سعید کھڑے ہو گئے، اگر کوئی تیر ادھر سے جا رہا ہے تو بڑھ کے اپنا سینہ لگا دیتے کہ میرے سینے پہ آ جائے، میرا مولا بچہ ہے، یہ اور کہیں نہیں ملے گا۔ تو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوئی؟ اولاد سے بھی زیادہ انسان کو اپنے نفس سے۔ نہ مال کچھ ہے، نہ دولت کچھ ہے، حتیٰ کہ نہ اولاد کچھ ہے، جو کچھ ہے ہم ہیں۔ یہ خود غرض انسان، اس کو اپنے کے علاوہ کسی سے نہیں ہے۔ پیغمبر اس بات کو سمجھتے تھے شاید، اسی لیے رسول اللہ نے غدیر میں نہیں پوچھا مال اور میں، دولت اور میں، اولاد اور میں، نہیں، الست اولی بکم من انفسکم۔ جب تمہارا اور میرا معاملہ آ جائے تو تمہارے نفس سے بڑھ کے میں ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور جب پبلک نے اقرار کر لیا، قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں بے شک
तब उठाया अली को, मन कुंत मौला हो फहादा अली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। मतलब मौला कहना दावे का नाम नहीं है। जब तक इस मंजिल पर ना आ जाओ कि माल से बढ़ के अली, दौलत से बढ़ के अली, औलाद से बढ़ के अली, हत्ता तुम्हारे नफ्स से बढ़ के अली, जब इस मंजिल पर आओ तब अली को मौला कहो। और इधर अली की विलायत का ऐलान किया। अब उसी कुरान का अंदाज बदला नहीं बदला। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। कुछ समझ में आया? अभी तक कुरान क्या कह रहा था? व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता। अगर तुमने ये न किया तो गोया कुछ नहीं किया। और जैसे ही विलायत का ऐलान हो गया, अब क्या हुआ? हमने दीन मुकम्मल कर दिया, नेमतें तमाम कर दी। कुछ समझ में आया? जिसके सदक़े में कायनात खल्क़ हुई, जो सैयदुल अंबिया है, जो ख़ातिमुल अनबिया है, अगर वो विलायत अली का ऐलान न करे तो उसकी ख़ातमियत न बचे। हमारे ईमान की औकात क्या है? हमारे दीन की औकात क्या है? अगर इसी कुरान को समझा होता तो बात समझ में आ जाती। चाहे 1000 साल हज करो, इबादत करो, अगर अली की मोहब्बत दिल में नहीं है तो ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना इबादत कबूल है। सलावत बर मोहम्मद वाह। तो जो कुछ है अली की जात है, जो कुछ है अली की जात है। हम क्या जाने अली क्या है? आप क्या जाने अली क्या है? जिन लोगों ने समझा है, इंशाअल्लाह जाइए ज़ियारत पर शाम, वहाँ हो सकता है काफ़िले वाला ले जाए। हुज्र इब्न अदी, रिवायत कहती लुटा हुआ काफ़िला जब शाम पहुँचा है, जनाब हुज्र इब्न अदी की कब्र के करीब से जब गुज़रा है काफ़िला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह ने हुज्र की कब्र को चचा कह के सलाम किया। इमाम किसी को चचा, इसके पीछे वजह क्या है? हुज्र वो इंसान है कि एक ज़माने में पूरी प्लानिंग थी, बड़े बड़े जो अफराद थे शाम के, उनसे सिग्नेचर ली जा रही थी। हमसे अली से मतलब नहीं, हम अली से बेजार हैं, हम अली से अलग हो गए, हम अली से अलग। पब्लिक है ये देखो ये फला अलग हो गए, देखो फला अलग हो गए, देखो फला अलग। वो कागज़ आया हुज्र के पास भी, सिग्नेचर करो। उनका नहीं करूँगा, कब मार दिए जाओगे। मंजूर है एक शर्त के साथ, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम। मंजूर है एक शर्त के साथ। तो शर्त क्या है? कि ये मेरा जवान बेटा, पहले इसको मार दो, मुझको मार दो, कोई परवाह नहीं है। किसी ने कहा हुज्र फैसला लेने में तुमने जल्दी कर दी। कहा नहीं, समझबूझ के फैसला लिया है। मुझसे क्यों दस्तखत ली जा रही है? मेरी हैसियत है कुछ तभी ना। मैं मार दिया जाऊंगा तो मेरे बेटे की हैसियत और बढ़ जाएगी। मतलब यह है पूरी गुफ्तगू का, अपने अल्फाज में अर्ज कर रहा हूं। क्यों? हुज्र शहीद का बेटा है, और फिर जो प्रेशर मुझ पर बनाया जा रहा है वही मुतालबा मेरे बेटे से होगा। नौजवान है, मौत का खौफ है, दौलत की लालच है। खौफ यह है कहीं ऐसा ना हो मेरे बाद मेरा बेटा अली की बेजारी के कागज़ पे दस्तखत कर दे और कल को क़यामत में बाप बेटे हम इकट्ठा ना हो सकें। मैं इत्मीनान करके मरना चाहता हूँ कि मेरा बेटा मर गया मगर अली से अलग नहीं हुआ है। जिस दिन ये जज्बा पैदा हो जाएगा उस दिन हक है हमको कहने का कि हम अली वाले हैं। फिर वही बात दोहराऊं, शिया घर में पैदा होने से कोई शिया नहीं होता, मुसलमान घर में पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता। जब तक वो जज्बात पैदा ना हो जाए कि जो दीन चाहता है, जो मजहब चाहता है, बेचूनो चरा अहले बैत की इताअत का नाम है तशय्यो। ये बात समझ में नहीं आती फिर कैसे हुए? इसको शिया नहीं कहते हैं। यजीदी फौज में था, गैरों के साथ था, लेकिन जब आ गया तो फिर कैसा बेटा और कैसा खुद। काफिला हुसैन का जा रहा है, आबादी है, खजूर के दरख्त हैं नहीं, नेज़ों की अनिया हैं, और करीब पहुंचे। ये तो लश्कर है यजीद का। हुर की सरकर्दगी में 1000 सिपाही हैं।
روایت میں ہے کہ اس قدر پیاس کا غلبہ تھا اس قافلے پر کہ جانوروں کی زبانیں منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی۔ خود حر کی فوج کا سپاہی کہتا ہے کہ میری تو حالت اتنی خراب تھی کہ مجھ سے مشک کا دہانہ آ رہا تھا۔ حسین سلام اللہ علیہ نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ کر کے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے۔ پالنے والے تیرا لاکھ احسان ہے کہ تو نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت نصیب ہو گئے، ورنہ کہاں اتنے بڑے لوگ اور کہاں ہم۔ اللہ اکبر۔ امام نے حکم دیا مشک کے دہانے کھول دیے جائیں۔ جانوروں کے سامنے سے بھی اس وقت تک برتن نہ ہٹایا جائے جب تک سیراب نہ ہو جائیں۔ کبھی غور فرمائیے اس پر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ جانور کی فطرت ہے۔ اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، جانور پانی ایک بار میں نہیں پیتا۔ آپ کسی برتن میں پانی رکھ دیجئے، جانور پانی منہ ڈالے گا، کچھ دیر پانی پیتا ہے، منہ باہر کر لیتا ہے، سانس لیتا ہے، دوبارہ پانی پیتا ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت کا مطلب یہ ہو کہ تم لوگ یہ نہ سوچنا کہ سفر میں ہے اور پانی کی قلت ہے، جانور بیچارہ منہ میں پانی میں منہ ڈالے اور تھوڑا سا پی کے بعد جو سانس لینے کے لیے منہ اٹھائے تو تم قلت کی بنا پر برتن ہٹا لو۔ نہیں، جب تک سیراب نہ ہو جائے تب تک جانور کے سامنے سے برتن نہ ہٹایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سیراب ہو چکے، ایک بات رک کے کہوں، اگر چاہتے ہیں عاقبت بخیر ہو جائے نا تو جناب شہزادی صدیقہ طاہرہ سے لو لگائیے۔ میں سمجھتا ہوں شاید حر کی نجات کا سبب یہی ہے، احترام فاطمہ زہرا، احترام صدیقہ طاہرہ۔ ورنہ کتنے سپاہی تھے کربلا میں، حسین نے سب کے سامنے تقریر کی، یہ حر پر اثر کیوں ہوا؟ وہی احترام زہرا ظاہراً سلام اللہ علیہ۔ جب پانی پی چکے، حتیٰ نماز بھی پڑھ لی، حضرت جانے لگے۔ اچھا، اس میں امام حسین علیہ السلام کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جنگ کی ضرورت ہے نہیں، ان کو گھیر لیتے، گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ شام تک کل تک یہ فوج خود ہی پیاس کی شدت سے مر جاتی نا۔ نہ ان کو گھیرتے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے، یہ کہیں جا کر کے راستے میں خود ہی مر جاتے۔ جنگی اسٹریٹجی سے اگر دیکھا جائے، مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ ہی نے پانی پلایا اور آپ ہی کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا انہوں نے۔ چھوڑ دیتے مولا، عجب نے حسین آواز دیں، مصیبت لاکھ کچھ بھی ہو مگر ہم انسانیت کیسے بھول جائیں گے؟ یہی ہو رہا ہے، آگے بڑھا حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑ لی، ہماری مرضی کے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ حضرت کو بری لگی یہ بات۔ ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر کے ساتھ 1000 سپاہی ہیں اور اب سب سیراب ہو چکے ہیں۔ وہ جواب دے سکتا تھا لیکن اس نے خود کہا، حسین میں پلٹ کے نہیں کہہ سکتا کچھ، اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ یہ احترام صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا شاید سبب ہوا ہے حر کی نجات کا۔ یہ قافلہ آ گیا، 2 محرم کو کربلا پہنچ گیا۔ فرات کے کنارے سے خیمے بھی ہٹا دیے گئے، یہاں تک کہ 9 محرم آ گئی، شب عاشور آ گئی۔ اب روایت کہتی ہے حسین کا کرم کوئی دیکھے، ہم نے نہیں پہچانا واقعی جس پر ہم بیٹھ کے روتے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی تھا، وہ کتنا عظیم انسان تھا۔ پوری رات عجیب کشمکش کی کیفیت میں ہے۔ کسی نے کہا اور کیا ہو گیا ہے تجھ کو؟ اگر کوئی پوچھتا سب سے بہادر کو تیرا نام لیتے۔ کبھی کبھی عملی جواب زیادہ کارگر ہوتا ہے بجائے زبانی جواب کے۔ اس نے اس کو لیا، فوج سے الگ ہوا، اتنا دور ہو گیا کہ حسین کے خیموں کی آواز محسوس ہو سکے۔ کہ کان لگاؤ حسین کے خیموں کی طرف، کچھ سن رہے ہو؟ کہاں سن رہے ہیں؟ کیا؟ کہ بچے بلک رہے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم پیاسے ہیں۔ حر نے کہا جانتے ہو ان ساری آوازوں کا اکیلا ذمہ دار میں ہوں۔
شہید دستغیب رحمت اللہ علیہ نے لکھا مرحوم حضرت آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ. شیخ جعفر وہ ہیں جن پر عنایت ہے امام حسین سلام اللہ علیہ کہ اب وقت نہیں کہ اس کو نقل کیا جائے. شیخ جعفر کے لیے جناب شہید دستغیب نے لکھا کہ اپنی زندگی کا حساب کیا خود بیٹھ کے، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، اور خود اپنے تئیں فیصلہ کر لیا کہ بچنا مشکل ہے، بہت سخت منزل ہے. مایوسیوں نے گھیرا، تب تک یہ احساس ہوا کہ ہمیں کچھ بھی ہو یا علی حبک ایمان، مومن تو ہے نا، علی کی محبت تو ہے دل میں نا، چلو سزا کاٹ کے چلے جائیں گے. تھوڑا اطمینان ہوا، لیکن پھر فوراً احساس ہوا کہ یہ تو تمہارا دعویٰ ہے نا کہ محب علی ہیں، اگر علی نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم کیا کر لیں گے، لیکن بغیر ان کی قبولیت کے دعوے کی تو کوئی اوقات ہے نہیں. پھر مایوسیوں نے گھیرا، اب کیا ہوگا؟ ہر طرف سے مایوسی نے گھیر لیا تھا کہ اچانک ایک دروازے کا احساس ہوا کہ یہ دروازہ وہ ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں گیا ہے. کہا وہ کون؟ کہا وہ ہے باب الحسین. آج شب جمعہ ہے نا، شب دعا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کے بارگاہ خدا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، خدا ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، خدا اس دنیا سے با ایمان اٹھانا. یا اللہ اگر ہماری زندگی میں ایک لمحہ بھی کوئی ایسا آنے والا ہے کہ جہاں علی اولاد علی کے تئیں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش پیدا ہونے والی، خدا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اس دنیا سے اٹھا لینا. اللہ اکبر. شیخ جعفر کہتے ہیں جیسے یہ احساس ہوا، دل کو سکون یہ سوچ کے ہوا کہ کچھ بھی ہو میں نے حسین کے گھوڑے کے لجام تو نہیں پکڑی ہے نا، حسین کا راستہ تو نہیں روکا ہے نا. جب حسین نے اس کو معاف کر دیا تو ہماری بھی سفارش کر سکتے ہیں. باب الحسین ہے، خدا شاہد ہے، باب الحسین ہے. اللہ اکبر. صبح ہوئی، خود بعض کہتے ہیں بیٹا، غلام، بھائی بھی، چاروں افراد چل پڑے حسین کی طرف. دھیرے 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 کھسکتے کھسکتے اچانک بڑھ گئے. ایک مرتبہ حر رکا، کہنے لگے بیٹا یہ آنکھ غیرت، آدمی کے پاس اگر غیرت ہے نا نجات ہے، بے حیا کی نجات ہے. غیرت ہے تو کبھی نہ کبھی توفیق توبہ مل جائے گی. میری آنکھوں پر پٹی باندھتے، کیسے سامنا کروں گا حسین کا؟ پٹی بندھوائی، یہ کھلے ہوئے ہاتھ لجام فرس پہ گئے تھے، کیسے میرا ہاتھ باندھ دے، مجرم کی طرح جانا چاہتا ہوں. ہاتھوں کو بدھوا لیا، آنکھ پہ پٹی بندھی ہے. ابھی چند قدم چلے تھے کہ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر. اس لیے کہ جرم ایسا ہے کہ ابھی ان کو خود ہی ایسا پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، معاف کیے جائیں گے کہ نہیں کیے جائیں گے. جہاں یہ تصور ہو، اچانک بیٹے نے کہا اللہ اکبر. اور نے کہا بیٹا تکبیر اچھی چیز ہے، ہر چیز کا موقع و محل ہوتا ہے، تو نے تکبیر کیوں کہی؟ بیٹے نے کہا بابا فرزند حسین علی اکبر استقبال کو آ رہے ہیں. سوچ سکتا ہے آدمی حسین کتنے کریم ہیں، مولا کتنا عظیم ہے. فرزند حسین علی اکبر ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب کیوں تکبیر کہی؟ سردار لشکر حسینی ابو الفاضل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اب تو نے تکبیر کیوں کہی؟ انداز اور بدلا ہوا. بابا بنفس نفیس خود حسین ابن علی چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا ہم نے حدیث سنی تھی ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے. آپ توبہ کرنے والوں کو اتنا چاہتے ہیں کہ استقبال کے لیے جا رہے ہیں. مولا شب جمعہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں، مولا شب جمعہ ہے ہم بھی استغفار کرتے ہیں، مولا شب جمعہ ہے خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے. بیٹا جب میرا مولا قریب آ جائے نا تو مجھ کو اشارہ کر دینا.
جیسے ہی قریب پہنچے بیٹے نے اشارہ کیا، حر نے، ہے روایت یہ بھی ہے کہ حر نے کہا مولا معاف کر دو، لیکن میں جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں اس میں یہ فقرہ نہیں ہے کہ حر نے کہا مولا معاف کر دو۔ جانتے ہیں کیا فقرہ کہا؟ حلی توبہ یبن رسول اللہ، اے فرزند پیغمبر کیا میرے لیے بھی کچھ توبہ کی گنجائش ہے؟ خود اپنے جرم کا احساس ہے۔ روایت کہتی آقا نے کلیجے سے لگایا، ان تبت تاب اللہ علیک، ہاں ہاں توبہ کر، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لے کے آئے، یہ حر کربلا میں گھیر کے کربلا تک حسین کو کون لایا؟ حر لائے ہیں نا۔ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں یہاں حر کے مصائب میں جب آتا ہوں، ہماری کسی سے لڑائی ہو گئی، ہماری وجہ سے اس کا بیٹا مر گیا، ہماری وجہ سے اس کا زمین اس کی ضائع ہو گئی، دونوں بوڑھے ہو گئے، قیامت کا خوف ہوا، دو چار آدمی کے پاس گئے، ذرا بات کرو بھائی، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگ لیں۔ دو چار لوگ گئے، ان کا حضور اب وہ وسیع حسن کو اپنی غلطی کا احساس ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، وہ بھی بزرگ آدمی، کہہ لے ٹھیک ہے، اب بھی وقت گزر گیا، ہم کو بھی مرنا ہے، اس کو بھی مرنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، چلو بلا لو، معاف کر دیتا ہوں۔ اب لوگ آئے کہنے چلیے، وہ بیچارے راضی تو ہو گئے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، آپ کی وجہ سے یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان، بہت بڑا کلیجہ کیا انہوں نے جو آپ کو معاف کر دیا۔ اگر دو چار جملہ کہہ بھی دیں تو بولیے گا نہیں، میں نہیں تھا، میں بیوقوف ہے، معاف کرا دو بھیا، کچھ نہیں بولوں گا۔ گئے، ہم نے کہا حضور معاف کر دیجئے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، ٹھیک ہے میں معاف تو کر دیتا ہوں، مگر تمہاری وجہ سے میرا وہ والا مکان بک گیا، میں معاف تو کر دیتا ہوں، تمہاری وجہ سے میرے بچے کا فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں کوئی جملہ کہہ سکتا ہوں؟ جی صحیح فرما رہے ہیں آپ، اتنا حق ہے نا اس آدمی کو جس کو میں نے ستایا ہے۔ جب حر پہنچے حسین کے سامنے، کربلا میں ایک خیمہ مخصوص تھا مشکیزوں سے، روایت کہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ان خیموں میں تھے، اس خیمے میں تھے، وہ مشکیزیں جس میں کچھ نمی تھی کلیجے سے لگا کے بیٹھے تھے، کچھ سکون ہو جائے۔ جب حر آئے ہیں، معاف کر دیتے حسین، ان کا بڑپن ہے بے شک، لیکن کیا اتنا حق نہیں امام حسین کو ہے کہ کہیں حر ہم معاف تو کر دیں گے، لیکن جا کے ذرا اس خیمے میں بچوں کی کیفیت دیکھ لے؟ اتنا کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے؟ حر ہم معاف تو کر سکتے ہیں، لیکن جا کے گہوارے میں ذرا 6 مہینے کے بچے کی حالت دیکھ لے۔ اور ہم معاف تو کر دیں گے، مگر بچوں کے ہاتھ میں خالی کوزے، سکینہ کی التش کی آواز سن لے۔ اور اگر حسین علیہ السلام یہ باتیں کہتے، حر کو کوئی اعتراض کی جگہ تھی؟ ہاں مولا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اتنا حق تھا نہیں امام حسین کو، لیکن آپ نے کہیں کسی کتاب میں پڑھا، کسی ذاکر سے سنا کہ ایک لفظ بھی امام حسین نے اس طرح کا کہا ہو، سوائے اس کے الٹا خود غیرت کا اظہار کر رہے ہیں، حر ہم بہت شرمندہ ہیں، ہائے میرا مولا کتنا عظیم ہے، حر ہم بہت شرمندہ۔ کیا ہوا آقا؟ کہ تو ایسے وقت پر آیا ہے، ہم تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ بس حر آدمی تھا، تڑپ گیا، کہتا مولا مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، آقا اجازت دے دو جا کے جان قربان کر دوں، بیٹا کھڑا ہو گیا، میں پہلے جاؤں گا، اللہ اولاد دیتا ہے اسی دن کے لیے۔ بیٹا میدان میں گیا، تھوڑی دیر میں اچانک حر کھڑا ہوا، کتنا کریم ہے میرا مولا، کہاں حر؟ کہ مولا بیٹے نے پکارا ہے۔ تڑپ کے حسین کے رحم دل نے آواز دی، ارے حر کیا غضب کرتے ہو، کہیں بوڑھا باپ جوان کے جنازے پر جاتا ہے، حر بیٹھو میں جاتا ہوں۔ جس حسین کو حر کے لیے اتنا احساس ہے، جب اس کے جوان بیٹے علی اکبر نے آواز دی ہوگی، تب میرے مولا پر کیا گزر گئی ہوگی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ خدا جو لوگ دنیا میں جہاں بھی ذکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا
ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی دینی اور دنیاوی حاجتوں کو بھر لا۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔